السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاؤٹ کلیئرنگ کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سیشن کا پہلا سوال ہم لے لیتے ہیں محترمہ شبانہ صاحبہ کا، جو حیدرآباد سے پوچھتی ہیں، جدیدیت کا سب سے بڑا علمبردار کس کو مانا جاتا ہے؟ جدیدیت کا سب سے بڑا علمبردار شمس الرحمن فاروقی کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح مابعد جدیدیت کا سب سے بڑا علمبردار گوپی چند نارنگ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہنا کوثر صاحبہ کا ہے، جو پوچھتی ہیں کہ افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے؟ اختصار اور جامعیت افسانے کی خوبی ہے، جبکہ طوالت اور زندگی کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹنا ناول کی خوبی ہوتی ہے۔ افسانے کا پلاٹ سادہ ہوتا ہے اور اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ ناول کا پلاٹ مرکب ہوتا ہے اور اس میں مرکزی کہانی کے علاوہ دیگر کئی ضمنی کہانیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ افسانے میں واقعات کی رفتار اور بہاؤ تیز ہوتا ہے، جبکہ ناول میں واقعات سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں۔ افسانے میں کرداروں کے ارتقائی مراحل کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ناول میں کرداروں کے ارتقائی مراحل کو تفصیل سے بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ افسانے کی فضا محدود ہوتی ہے، اس لیے اس کو مختصر مدت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ناول کی فضا وسیع ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، یعنی ایک کتاب میں کئی افسانے ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک ناول کی کئی جلدیں ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرا ہے، لیکن اسے بنایا کس نے؟ ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرا کو 14 مارچ 1931 کے دن بامبے میجسٹک تھیٹر میں پیش کیا گیا تھا۔ اس فلم کو اردشیر ایرانی نے بنایا تھا۔ پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چندر ہے، جسے دادا صاحب پالکے نے 1913 میں بنایا۔ یہ فلم خاموش تھی، لیکن پلاٹ اور طوالت کی وجہ سے اسے فیچر فلم کہا گیا، تو پھر اسے پہلی خاموش فلم کیوں کہا گیا؟ متحرک فلم کو کردار، پلاٹ، کہانی، طوالت، رنگ، آواز جیسی خصوصیات کی بنا پر فیچر فلم کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی پہلی خاموش بلیک اینڈ وائٹ متحرک فلم راجہ ہریش چندر ہے، جس کو دادا صاحب پالکے نے بنایا تھا۔ یہ فلم 3 مئی 1913 عیسوی کو پیش کی گئی تھی۔ اس وقت متحرک فلموں میں آواز کو ریکارڈ کرنے کی تکنیک ہندوستان میں موجود نہیں تھی۔ یہ پوری فلم اشاروں یا سب ٹائٹلز کے ذریعے سمجھی جا سکتی تھی۔ اس فلم میں اس وقت کے لحاظ سے فلم کی ساری خصوصیات موجود تھیں، اس لیے اسے فیچر فلم کہا گیا ہے۔ اس سیشن کا آخری سوال، تلوی اور تلمی کے بارے میں بتائیں۔ تلوی اور تلمی کے بارے میں جاننے سے پہلے علم بیان اور علم بدیع کو جان لیتے ہیں۔ علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کے مجموعے کا نام ہے جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں، اور ان میں ہر طریقہ دوسرے طریقوں سے زیادہ واضح اور مؤثر ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ علم بیان کا موضوع لفظ ہے، اور لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا، حقیقی معنوں میں، یعنی لفظ کو ان حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے واضح ہوا ہو۔ مثلا شیر کہا جائے تو اس سے وہی درندہ یا جانور مراد لیا جائے گا۔ دوسرا، مجازی معنوں میں، یعنی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوں بلکہ مجازی معنوں میں آئے۔ مثلا شیر کہا جائے تو اسے بہادر انسان مراد لیا جائے گا۔ علم بیان کی 4 اقسام میں کنایہ ایک قسم ہے۔ کنایہ عربی سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اس میں اشاروں سے بات کہہ دی جاتی ہے اور مجازی طور پر مفہوم واضح کر دیا جاتا ہے۔ اس کی 8 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک تلویح بھی ہے۔ تلویح یہ کنایہ کی وہ صورت ہے جب لازم سے ملزوم مراد لینے تک کئی واسطے ہوں، اور کسی ایک لازم سے جو ملزوم مطلوب ہو وہ درمیان میں کئی واسطے رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے گھر سے روزانہ کئی ٹوکرے پیاز کے چھلکے باہر پھینکے جاتے تھے، مندرجہ بالا عبارت سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت کے یہاں پیاز بہت کھائی جاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کے یہاں
کھانا کافی مقدار میں پکتا تھا۔ تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد ان کے یہاں کھانا کھاتی تھی۔ آخری اور لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء بے حد سخی تھے۔ اس طرح کثیر تعداد میں پیاز کا خرچ اور حضرت نظام الدین اولیاء کے سخی و مہمان نواز ہونے کے درمیان کئی واسطے موجود ہیں، اس لیے یہ کنایہ کی تلویحی صورت ہے۔ علم بدی۔ بدی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں انوکھا، نادر، نیا، نو ایجاد شے وغیرہ۔ کسی بھی کلام میں جو لفظی اور معنوی خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کی شناخت اور پہچان جس علم سے ہوتی ہے اسے علم بدی کہتے ہیں۔ اس علم میں مختلف قسم کی صنعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے دو اہم حصے ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ صنائع لفظی، کلام میں استعمال ہونے والی خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے ظاہری یعنی لفظی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں صنائع لفظی کہتے ہیں۔ صنائع لفظی کے تحت آنے والی صنعتوں کے نام درج ذیل ہیں۔ صنائع معنوی، کلام میں استعمال ہونے والی خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے معنوی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں صنائع معنوی کہتے ہیں۔ صنائع معنوی کے تحت آنے والی صنعتوں کے نام درج ذیل ہیں۔ صنائع معنوی کی صنعتوں میں ایک صنعت تلمی ہے۔ صنعت تلمی، تلمی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تلمی کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا۔ شاعری کی اصطلاح میں تلمی سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمی کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ پڑھنے والے کے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کا ایک شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بجلی ظاہر کی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بطور مثال پیش ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ مندرجہ بالا شعر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بادشاہ نمرود آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے آگ میں کود پڑتے ہیں اور یہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلشن بن جاتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو اب کے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔